بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے کہ کہیں تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ سیامن جمع ہے، اس کا مفرد ہے صومن۔ لغت میں صوم کا معنی ہے الامساک عما تنازع الیہ النفس، اس چیز سے باز رہنا جس کی طرف نفس کشش محسوس کرتا ہو، اور شریعت میں صوم کہتے ہیں کہ انسان عبادت کی نیت سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے رکا رہے۔ یہ حکم ہجرت کے دوسرے سال نازل ہوا۔ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، گو ان کی تعداد اور کیفیت الگ تھی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ جو تم سے پہلے تھے کہ کہیں تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کا مقصد اعلیٰ اور اس سخت ریاضت کا پھل یہ ہے کہ تم متقی اور پاک باز بن جاؤ۔ روزے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ان تین باتوں سے پرہیز کرو، بلکہ مقصد یہ ہے کہ تمام اخلاق رذیلہ اور اعمال بد سے انسان مکمل طور پر دستکش ہو جائے۔ تم پیاس سے تڑپ رہے ہو، تم بھوک سے بے تاب ہو رہے ہو، تمہیں کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، ٹھنڈے پانی کی صراحی اور لذیذ کھانا پاس رکھا ہے، لیکن تم ہاتھ بڑھانا تو کجا، آنکھ اٹھا کر ادھر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے نا کہ تمہارے رب کا یہ حکم ہے۔ اب جب حلال چیزیں اپنے رب کے حکم سے تم نے ترک کر دیں تو وہ چیزیں جن کو تمہارے رب نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے، چوری، رشوت، بددیانتی وغیرہ، اگر یہ مراقبہ پختہ ہو جائے تو کیا تم ان کا ارتکاب کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ مہینہ بھر کی اس مشق کا مقصد یہی ہے کہ تم سال کے باقی 11 ماہ بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے یوں ہی گزار دو۔ جو لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن جھوٹ، غیبت، نظر بازی وغیرہ سے باز نہیں آتے، ان کے متعلق حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرما دیا، یعنی جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اگر اس نے کھانا پینا ترک کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 184۔ ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون۔ ترجمہ: یہ گنتی کے چند روز ہیں، پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے، اور جو لوگ اسے بہت مشکل سے ادا کر سکیں ان کے ذمہ فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا، اور جو خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھنا ہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 184 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ پھر جو تم میں سے بیمار ہو۔ مریض اور مسافر کو اس حکم سے مستثنا کر دیا۔ مریض سے مراد وہ شخص ہے کہ اگر روزہ رکھے تو اس کی ہلاکت یا اس کے مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو، اور سفر سے مراد احناف کے نزدیک 3 روز کا سفر ہے جس کا اندازہ 36 کوس یا 54 میل ہے۔ خواہ آپ اتنی مسافت آج 1 گھنٹے میں طے کریں، آپ کو افطار کی اجازت ہے۔ بیماری اور سفر سے جتنے روزے آپ نہ رکھ سکیں تو صحت یاب ہونے اور سفر سے واپس آنے پر ان کی قضا دینا ہوگی۔ مریض اور مسافر کو افطار کی اجازت ہے لیکن روزہ رکھنا افضل ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی کبھی روزہ رکھا اور کبھی نہیں رکھا، لیکن سفر جہاد میں روزے کے افطار کا حکم ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آج جنگ کا دن ہے، روزے افطار کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 184 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور جو لوگ اسے بہت مشکل سے ادا کر سکیں ان کے ذمہ فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا۔ اس آیت میں علماء تفسیر کا اختلاف ہے۔ اکثر کی رائے تو یہ ہے کہ ابتدا میں جب روزے رکھنے کا حکم دیا گیا
تو لوگوں کی آسانی کے پیش نظر یہ گنجائش رکھی گئی کہ اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو وہ فدیہ ادا کر دے۔ بعد میں جب لوگ روزے کی لذت و برکت سے آشنا ہو گئے تو یہ رعایت واپس لے لی گئی اور عام حکم دے دیا گیا، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ نفاذ شریعت میں جس تدریج کو ملحوظ رکھا گیا ہے یہ قول اس کے عین مطابق ہے، لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یطیقون کا معنی ہے کہ جو لوگ بڑی ہی مشکل سے روزہ رکھ سکتے ہوں وہ فدیہ ادا کریں، مثلا بوڑھا، دائم المریض، حاملہ عورت، دودھ پلانے والی، ان کے لیے یہ رعایت دی گئی ہے اور یہ رعایت آج بھی بحال ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ: ماہ رمضان المبارک جس میں اتارا گیا قرآن اس حال میں کہ یہ راہ حق دکھاتا ہے لوگوں کو، اور اس میں روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی اور حق و باطل میں تمیز کرنے کی، سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو تو وہ یہ مہینہ روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ اللہ تعالی چاہتا ہے تمہارے لیے سہولت اور نہیں چاہتا تمہارے لیے دشواری، اور چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لیا کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر گزاری کیا کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ پہلی آیت میں روزہ رکھنے کی حکمت بیان کی گئی تھی کہ تم متقی بن جاؤ۔ اب اس بات کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ ماہ رمضان اس عبادت کے لیے کیوں مخصوص کیا گیا۔ بتایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا، وہ قرآن جو کسی خاص قوم یا ملک کے لیے نہیں بلکہ ھدی للناس تمام اولاد آدم کے لیے ہادی و مرشد ہے، اور اس کی ہدایت کی روشنی اتنی کھلی ہے کہ حق اور باطل بالکل ممتاز ہو جاتے ہیں۔ جس ماہ میں اتنی بڑی نعمت سے سرفراز کیا گیا ہو وہ ماہ اس قابل ہے کہ اس کا ہر لمحہ ہر لحظہ اپنے محسن حقیقی کی شکر گزاری میں صرف کر دیا جائے، اور اس نعمت کی شکر گزاری کی بہترین صورت یہی ہے کہ دن میں روزہ رکھا جائے، رات کو قرآن پڑھا اور سنا جائے، تاکہ اس ماہ میں نفس کی ایسی تربیت ہو جائے کہ وہ اس بار امانت کو اچھی طرح اٹھا سکے۔ اس آیت کا آخری حصہ لعلکم تشکرون اغلباً اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں فضالت الرخصۃ الا لمن عجز منہم، پہلے حکم میں روزے کی بجائے فدیہ دینے کی جو رعایت دی گئی تھی وہ اس آیت سے ختم ہو گئی۔ شہود سے دیکھنا اور جاننا دونوں مراد ہیں، یعنی خواہ وہ خود دیکھے یا صحیح طریقے سے اس کا دیکھا جانا معلوم ہو جائے تو روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے، کیونکہ اختلاف مطالعہ ایک مسلمہ مسئلہ ہے۔ اس لیے فقہا نے تصریح فرمائی ہے کہ اگر دور دراز علاقے میں چاند دیکھا جائے تو اس کا اعتبار نہ ہوگا۔ قمری سال کا مہینہ مقرر فرمایا کیونکہ یہ سال کے مختلف موسموں میں پھرتا رہتا ہے، تاکہ مسلمان سردی گرمی سب موسموں میں بھوک پیاس کی شدت برداشت کرنے کے عادی ہو جائیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو، کیونکہ فدیے کی رعایت واپس لے لی گئی تھی، اس سے گمان ہو سکتا تھا کہ مریض اور مسافر کے لیے افطار کی جو اجازت دی گئی تھی شاید وہ بھی ساقط کر دی گئی ہو، اس لیے اس کو واضح کیا کہ نہیں، وہ رخصت بحال ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کے آخری حصے کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے لیے سہولت اور نہیں چاہتا تمہارے لیے دشواری، یعنی احکام شرعیہ تعزیری احکام نہیں جن سے کسی کو تنگ کرنا اور تکلیف دینا مقصود ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا منشا ان سے تمہاری آسانی اور اصلاح کرنا ہے۔ اس ٹکڑے میں گویا احکام شرعیہ کی روح رواں کا ذکر فرما دیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ ترجمہ: اور جب پوچھیں آپ سے اے میرے حبیب، میرے بندے، میرے متعلق، تو انہیں بتاؤ میں ان کے بالکل نزدیک ہوں، قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ دعا مانگتا ہے مجھ سے، پس انہیں چاہیے کہ میرے حکم مانیں اور ایمان لائیں مجھ پر تاکہ وہ کہیں ہدایت پا جائیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اور جب پوچھیں آپ سے اے میرے حبیب، میرے بندے، میرے متعلق، کتنی پیاری آیت ہے۔ ہجوم بلا میں، طوفان مصائب میں، گرداب ہلاکت میں گرے ہوئے شکستہ دل اور پریشان انسان کے لیے ان چند لفظوں میں اطمینان و سکون کا کیا روح پرور پیغام ہے۔ آپ غور فرمائیے، فَإِنِّي قَرِيبٌ کے دو لفظوں میں راحت و اطمینان کی ایک دنیا سمیٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ کسی فصل بہار کی نسیم سحر میں، کسی ابر نیساں کی حیات بخش قطروں میں وہ اثر کہاں جو اثر ان دو لفظوں میں ہے۔ دکھ درد کا مارا جب یہ سنتا ہے کہ میرا مالک، میرا خالق مجھ سے الگ تھلگ کہیں دور نہیں کہ اسے میرے حال کا علم نہ ہو، رنج و علم کی خبر نہ ہو، بلکہ وہ قریب ہے، بالکل قریب، نزدیک ہے، رگے جاں سے بھی زیادہ نزدیک، تو اسے کتنا قرار آ جاتا ہے۔ تمہاری زبان پر آئی ہوئی بات تو کیا، تمہارے دل میں منہ چھپائے ہوئے اسرار جو قوت گویائی کو اپنا چہرہ دکھانے سے شرماتے ہیں، افکار اور اندیشوں کے وہ نازک و لطیف آبگینے جو ہوائی سوتی لہروں کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، ان سب کو وہ جانتا ہے، وہ قادر بھی ہے، رحمان و رحیم بھی۔ تم دستے دعا دراز تو کرو، تم دامن طلب پھیلا کر تو دیکھو، تم دل کے ہاتھوں سے اس کے در رحمت پر دستک تو دو۔ وہ سنے گا تمہاری فریاد، وہ قبول کرے گا تمہاری دعا، وہ بدل دے گا تمہاری بگڑی ہوئی قسمت۔ لیکن جب وہ کرم فرمائے تو سرکش نہ بن جانا، اسی طرح سر نیاز اس کے در اقدس پر جھکائے رکھنا۔ اسلام قبول کرنے پر جو ذمہ داریاں تم نے قبول کی تھیں، جو عہد تم نے باندھا تھا، ان کو نبھاتے رہنا، رشد و ہدایت پا جاؤ گے، کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ ممکن ہے یہاں پر کسی کو شک گزرے کہ بسا اوقات دعا کرتے کرتے سال ہا سال گزر جاتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی۔ اس کی ایک بڑی وجہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ وہ دور دراز کا سفر کرتا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، بال اس کے پریشان، جسم اس کا گرد آلود، اس کا کھانا پینا اور لباس سب حرام کمائی سے ہے، اس کے پیٹ میں جو غذا ہے وہ بھی حرام ہے، تو وہ لاکھ پکارے اور دعائیں کرے، ایسے حرام خور کی دعا کب قبول ہونے کے لائق ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا تھا کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری ہر دعا قبول ہو تو رزق حلال کھایا کرو۔ دعا کی قبولیت کی ان شرائط کو ہم نے فراموش کر دیا، بلکہ ہم نے تو حلال و حرام میں فرق کرنے کی زحمت بھی کبھی گوارا نہیں کی۔ اگر ہماری دعائیں قبول نہ ہوں تو جائے تعجب نہیں، بلکہ تعجب و حیرت تو اس کی رحمت بے پایاں پر ہے کہ پھر بھی وہ فریادیں سن لیتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ ترجمہ: حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا، وہ تمہارے لیے پردہ اور زینت و آرام ہیں، اور تم ان کے لیے پردہ، زینت و آرام ہو۔ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم خیانت کیا کرتے تھے اپنے آپ سے، پس اس نے نظر کرم فرمائی تم پر اور معاف کر دیا تمہیں، سو اب تم ان سے ملو ملاؤ اور طلب کرو جو قسمت میں لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے صبح کے وقت، پھر پورا کرو روزے کو
رات تک اور نہ مباشرت کرو ان سے جب کہ تم اعتکاف بیٹھے ہو مسجدوں میں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو توڑنے کے قریب بھی نہ جانا۔ اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی اختیار کر لیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے۔ ابتدا میں دن کی طرح رات کو بھی عورتوں سے علیحدہ رہنے کا حکم تھا، لیکن بعد میں تخفیف کر دی گئی اور رات کو مقاربت کی اجازت دے دی گئی۔ ان گنت سلام اور بے شمار درود اس ذات پاک پر جو رحمت بن کر آیا تھا، رحمت لے کر آیا تھا۔ رافثن ایک جامع لفظ ہے جو میاں بیوی کے خصوصی تعلقات کے سارے درجوں کو شامل ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ آیت کا یہ حصہ خاص توجہ طلب ہے۔ مرد اور عورت کے باہمی تعلقات کو انتہائی خوش اسلوبی سے بیان فرمایا گیا ہے، یعنی جیسے وہ تمہارے لیے لباس ہیں ویسے ہی تم ان کے لیے لباس ہو۔ اس لحاظ سے دونوں کے حقوق اور فرائض مساوی ہیں۔ پھر لباس کی تعبیر کتنی معنی خیز ہے۔ مختصر الفاظ میں لباس پردہ ہے، ہر عیب کو چھپاتا ہے، زینت ہے، حسن و جمال کو نکھارتا ہے، راحت ہے، سردی و گرمی سے بچاتا ہے۔ کیا ایک اچھی بیوی اپنے خامند کے لیے اور ایک اچھا خامند اپنی بیوی کے لیے پردہ، زینت اور راحت نہیں؟ یقیناً ہے۔ جس ملت کے ہر گھر میں زوجیت کا یہ بلند تصور اور اعلیٰ معیار ہو، اس کے لیے یہ دنیا جنت نہیں تو اور کیا ہے۔ اسلام پر یہ اعتراض کرنے والے کہ اس نے عورت کے حقوق کو پامال کر دیا ہے، اگر آیت کے اسی حصے پر نظر ڈالیں تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ ہاں، اسلام نے ملت ابراہیمی کی بیٹیوں کے چہروں سے شرم و حیا کا نقاب نوچنے کا حکم نہیں دیا۔ اس نے عورت کو محفل رقص و سرور کی زینت بننے کی اجازت نہیں دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک مستقل دین ہے، اس کا اپنا نظام، اپنا قانون اور اپنا ضابطہ حیات ہے، اور اس کے استقلال کی یہی علامت ہے کہ وہ ہر حال میں اسی ضابطے کا پابند ہے۔ کسی کو پسند آئے یہ بات یا نہ، کوئی خوش ہو یا نہ خوش، اسلام کو ہر دل عزیز بنانے اور اسے تہذیب مغرب سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اس کے سادہ لوح بہی خواہوں نے اس کے فطری خد و خال میں جس وقت قطع و برید گوارا کر لی، اس دن اسلام بحیثیت ایک مستقل ضابطہ حیات کے ہم سے چھن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس روز بد سے بچائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے۔ اس سے مراد صبح صادق کا طلوع ہے، یعنی وہ روشنی جو دائیں بائیں پھیلتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا خیط ابیض اور خیط اسود سے سفید اور سیاہ دو تاگے مراد ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اس سے مراد رات کی تاریکی اور دن کی روشنی ہے۔ اور لغت عرب میں خیتن کا لفظ لون کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 کے چوتھے حصے کی تفسیر۔ پھر پورا کرو روزے کو رات تک۔ پہلے روزے کی ابتدا کا وقت بتایا، اب اس کے اختتام کا وقت بتایا جا رہا ہے۔ صبح صادق سے لے کر رات آنے تک روزہ رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد سے وضاحت فرما دی، جب ادھر مشرق سے رات آ جائے اور ادھر مغرب سے دن پیٹ پھیر دے، وہ وقت ہے افطار کا۔ بعض لوگ روزے کے افطار میں اتنی جلدی کرنے لگے ہیں کہ سورج ابھی صحیح طور پر غروب نہیں ہوتا کہ وہ افطار کا نقارہ بجا دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 کے پانچویں حصے کی تفسیر۔ اور نہ مباشرت کرو ان سے جب کہ تم اعتکاف بیٹھے ہو، یعنی اگر کوئی معتکف ہو تو اسے رات کو بھی اپنی بیوی سے مقاربت جائز نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 کے آخری حصے کی تفسیر۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو توڑنے کے قریب بھی نہ جانا، یعنی اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدوں کو توڑ کر آگے نکل جانے کا تو خیال ہی مت کرو۔ تمہاری سلامتی اور بھلائی اسی میں ہے کہ ان کے نزدیک تک مت جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ مشتعل جذبات کی رو تمہارے قدم حدود کے پاس جمنے ہی نہ دے اور تم بے بس اور بے اختیار ہو کر بہتے چلے جاؤ۔ اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان کے پاس بھی نہ پھٹکو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 188۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ۔ اور نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال آپس میں ناجائز طریقے سے، اور نہ رسائی حاصل کرو اس مال سے رشوت دے کر حاکموں تک،
تاکہ یوں کھاؤ کچھ حصہ لوگوں کے مال کا ظلم سے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ نے یہ حرام کیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 188 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اسلامی نظام معاشیات کا ایک اور قاعدہ بیان ہو رہا ہے، یعنی ناجائز طریقے سے لوگوں کے مال نہ کھاؤ۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں، وہ شخص جس نے ایسے طریقے سے مال حاصل کیا جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی تو اس نے باطل ذریعے سے کھایا۔ اس میں جوا، دھوکہ دہی، زبردستی چھین لینا، کسی کے حق کا انکار اور وہ مال جسے اس کے مالک نے خوشی سے نہیں دیا، سب اکل باطل میں شامل ہیں۔ علامہ قرطبی نے یہ تصریح بھی کی ہے، اگر کوئی شخص رشوت دے کر یا جھوٹی قسم کھا کر یا جھوٹی گواہیاں دلوا کر اپنے حق میں فیصلہ کرا لے تو قاضی کا فیصلہ حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی سن لیجئے، تم میرے پاس جھگڑے چکانے کے لیے آتے ہو، ممکن ہے تم میں سے ایک فریق زیادہ چرب زبان ہو اور میں بفرض محال اس کے حق میں فیصلہ دے دوں۔ اگر میں کسی کو اس کے بھائی کا حق دے دوں تو وہ ہرگز نہ لے، بے شک وہ اس کے حق میں آگ کا ایک ٹکڑا ہے۔ اگر ہمارا باہمی لین دین قرآن کے اس حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشاد کے مطابق ہو جائے تو کتنی مقدمہ بازیاں ختم ہو جائیں۔ ان کی پیروی پر جو بے محابہ روپیہ اور بے انداز وقت ضائع ہوتا ہے وہ بچ جائے۔ ان مقدمہ بازیوں کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ قریبی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، باہمی محبت اور اخلاص کی جگہ نفرت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ہم قرآن کے اس حکم کو سچے دل سے مان لیں تو اسلامی معاشرہ ان سب خرابیوں سے پاک ہو جائے گا اور اس کا ماحول اتنا پاکیزہ اور خوشگوار بن جائے گا جس کا ہم اس وقت تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کاش قرآن کو سینے سے لگانے والا مسلمان اس پر عمل کرنے کی اہمیت کا بھی احساس کرے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 188 کی دوسرے حصے کی تفسیر۔ دوسروں کے مال ناجائز طور پر کھانے کا یہ بھی ایک مروج اور مؤثر طریقہ تھا جو اب بھی ہے کہ حکام کو رشوت دے کر ان سے اپنے حق میں فیصلہ کرا لیا جائے۔ اس ناپاک طریقے کی ممانعت کو الگ ذکر فرمایا۔ لفظ تدلو ماخوذ ہے ادلاؤن سے، اس کا معنی ہے رسی کو کنویں میں پانی نکالنے کے لیے لٹکانا۔ اس سے مراد ہے کسی چیز تک پہنچنے کا ذریعہ بنانا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 188 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ رشوت دے کر حاکموں تک تاکہ یوں کھاؤ کچھ حصہ لوگوں کے مال کا ظلم سے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ نے یہ حرام کیا۔ فریق کا معنی گروہ کا بھی ہے اور کسی چیز کے حصے اور جز کو بھی فریق کہتے ہیں، یہاں یہی معنی مراد ہیں۔ یہاں پر دوسرے پارے کا 7واں رکوع مکمل ہوا۔